کوئی 10 کے قریب سوالات اٹھائے ہیں اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے لیے مراد سعید صاحب نے. سوال نمبر 1 وہ کیا اٹھاتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ شہید ارشد شریف پر یکے بعد دیگرے 16 مقدمات کا اندراج ہوا. وہ مقدمات اندراج کروانے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ ان مقدمات میں مدعی کون تھا اور ان کا پس منظر کیا تھا؟ سوال نمبر 1. شہید ارشد شریف کی تحقیقات جو تحقیقاتی صحافت سے کون ناخوش تھا؟ یہ دوسرا سوال ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شہید ارشد شریف سے پاکستان میں کون لوگ ملتے رہے، کون لوگ انہیں تھریٹ جاری کرتے رہے، کون انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے. یہ سوالات اٹھا رہے ہیں مراد سعید صاحب. شہید ارشد شریف کی پشاور ایئرپورٹ امیگریشن کا کاؤنٹر پر لی گئی تصویر کو کس نے لیک کیا؟ آپ کو یاد ہوگا جب ارشد صاحب سے وہ ملک چھوڑ کے گئے تھے پشاور سے، تو ان کی تصویر وہ جو امیگریشن کاؤنٹر پہ جب موجود تھے تو وہ لیک کی گئی تھی. بتایا گیا تھا کہ ارشد شریف ملک چھوڑ گیا، ملک بھاگ گیا، تانا لوگوں نے دیا تھا. اس کے بعد اگلا سوال وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ شہید ارشد شریف کے دبئی سے زبردستی نکلوانے کے پیچھے کون تھا؟ شہید ارشد شریف سے دبئی ہوٹل کی لابی میں کس نے ملاقات کی اور انہیں دبئی چھوڑنے پر اصرار کیا؟ مراد سعید نیکسٹ اگلا سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ 23 اکتوبر 2022 کو پاکستانی الیکٹرانک میڈیا پر ارشد شریف کے قتل کو حادثے کا رنگ دینے کے لیے ہدایات کون دے رہا تھا؟ کس نے یہ ہدایت دی؟ ارشد شریف سے پہلے کس ایشو پر تحقیقات کر رہے تھے؟ ان کے آخری چند وی لاگز کون سا معاملہ جو ہے اس کے اوپر ہو رہے تھے؟ کون سے معاملے کے اوپر وہ زیادہ اپنے وی لاگز کر رہے تھے؟ کون سا موضوع زیر بحث تھا؟ ارشد شریف کی شہادت کے فوری بعد جو جلد بازی میں غیر ضروری مختلف پریس کانفرنسز کی گئیں مختلف وفاقی وزراء کی طرف سے، اس کی طرف بھی جو ہے مراد سعید صاحب نے سوال اٹھایا ہے. اور باقی ان کے سفر کرنے اور انہیں درپیش خطرات کے حوالے سے جو غلط حقائق پیش کیے گئے، یہ بھی مراد سعید صاحب نے اپنے سوالات کے اندر ریز کیا ہے کہ پہلے ان سوالات کے جواب دیں تو پھر میں آپ کے پاس پیش ہوں گا. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تمام شواہد جو میرے پاس موجود ہیں وہ میں اگر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنتا ہے حاضر سروس جج کے زیر اثر تو وہ میں اس کے سامنے یہ پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہوں گا. اچھا چوہدری صاحب، یہ ہے ساری سٹوری. آج فیصل ووڈا اور مراد سعید صاحب دونوں کو بلایا گیا تھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک طرف مراد سعید کے سوالات اور اسی طرف فیصل ووڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے، بڑا بہترین کام کر رہی ہے. جی چوہدری صاحب. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ فیکٹ انہوں نے کیا پتہ کرنے ہیں. اصل تو کل ان کا جو سارا بیچ چرائے بانڈا پھوٹ گیا ہے، جو وہاں سے تسنیم حیدر جو پی ایم ایل این کے بندے ہیں، جو 20 سال سے مسلم لیگ نون میں تھے اور ان کا آمد جامد روز وہاں مسلم لیگ کے روحانی پیشوا نواز شریف کے گھر میں ہوتا ہے یا دفتروں میں ہوتا ہے، انہوں نے جو کچھ کہہ دیا ہے اس کے بعد نہ ان کا کوئی کیس ہے، نہ ان کا کوئی پروپیگنڈے کی لائن رہ گئی ہے. انہیں اب جواب دینا پڑے گا کہ ارشد شریف کا قتل اور عمران خان کو قتل کرانے کی سازش یہی لوگ کر رہے تھے، اور ان کے ڈانڈے اور ان کے تانے بانے جو ہے وہاں لندن سے لاہور سے لالا موسیٰ سے وزیر آباد سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے جہاں بھی، اور کیسے اطلاعیں دی جا رہی تھیں. اور وہ جو جیسے یہاں وہ ایک خپتی بندہ جو پکڑ کے اس کی ویڈیو یعنی پہلے ہی چلا دی، تھانے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو کہ جی میں نے کیا اور فلاں نے کیا. تو یہ ساری بات ہے. اب آپ کو قاتلوں کے منہ سے یعنی نقاب اتر جائے گا اور ان کے گلے میں رسا ضرور پڑے گا. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ وہ بندہ جو ہے جی وہ تو قتل کے مقدمے میں پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، تسلیم حیدر جو ہے، اگر میں غلط نام نہیں لے رہا تو. جی بالکل تسلیم حیدر ہی ہے. ہاں، گجرات سے وہ بھائی اسے قتل کرانے کے لیے اسی لیے تو اس سے بندے مانگے جا رہے تھے کہ وہی تو کوالیفائڈ تھے بندے. اور ایک وہ بٹ ہے وہاں ان کا، وہ بھی یہاں قتل کے مقدموں میں مفرور ہے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ ان سے امام مسجد تو نہیں تعینات کرانا تھا خاور گمن صاحب. یہ تو سارا کیس ہی کلیئر ہو گیا. جی چوہدری صاحب، آپ کو وہ سنواتے ہیں، ناظرین کو بھی سنواتے ہیں. یہ تسلیم حیدر صاحب نے کل لندن کے اندر پریس کانفرنس کی ہے. ناظرین، انہوں نے کسی بند کمرے کے اندر یہ پریس کانفرنس نہیں کی. انہوں نے وہاں پہ لوکل میڈیا جو پاکستانی میڈیا ان کو بلایا، کیمرے کے اوپر ساری بات کی ہے. وہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں.
اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے اپنے وکلاء کو بھی ساتھ رکھا اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں نے یہ ساری انفارمیشن جو ہے لندن پولیس کو بھی دے دی ہوئی ہے۔ جب ایک بندے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ قتل میں ملوث ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے قتل کرانے کے لیے عمران خان اور ارشد شریف اس کے لیے یہ میرے سے اصلاح مشورے کر رہے تھے، تو بات تو کلیئر ہو گئی۔ ہمیں کیا آور کیس ریسٹ دیئر۔ جی جوئی صاحب، یہ ہمارا پہلے یہی ہے۔ جی بالکل، یہ ساری چیزیں دہرانی ہیں ہمیں اور عوام کو سنواتے بھی ہیں، اور اس کے اوپر جو سوالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں وہ بھی سوال بھی اٹھائیں گے۔ جی تسنیم حیدر صاحب نے کیا دعویٰ کیا؟ یہ اپنے آپ کو لندن کے اندر پی ایم لین کا اسپوکس پرسن جو گردانتے ہیں، ظاہر ہے نون لیگ والے کہتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے سنیں یہ ان کے دعویٰ کیا ہے۔ تو روز تسنیم حیدر شاہ، پاکستان مسلم لیگ نون کا میں 5 سال سے ترجمان ہوں ادھر، اور 20 سال سے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پاکستان سے میں ان کی جو خدمات کر رہا ہوں۔ اور ہوا یہ ہے کہ جو انکشافات ہیں لندن پلان کے، ان میں ادھر بیٹھا تھا، مجھے بلایا گیا اور جو میٹنگ ہوئی اس میں یہی ہوا کہ ارشد شریف کا اور عمران خان کا قتل کرنا ہے۔ میٹنگ کب ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی؟ میٹنگ ہوئی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ اور کب ہوئی؟ ایک پہلی 8 جولائی کو ہوئی، اس کے بعد جو ہے اپنا 20 ستمبر کو ہوئی، اس کے بعد 29 اکتوبر کو میٹنگ۔ اس میں کون کون شامل تھا میٹنگ میں؟ بتا سکتے ہو؟ وہ میں نام انشاءاللہ بعد میں آپ کو۔ ٹھیک ہے، لیکن اچھا انہوں نے کہا جی مزید جو شرکاء تھے اس میٹنگ کو ان کے نام بھی بتاؤں گا۔ ناظرین ایک چیز جو غور طلب ہے یہ شارٹ کے اندر انہوں نے بتائی ہے، وہ ڈیٹس کا ذکر کر رہے ہیں۔ لندن جیسے شہر کے اندر ان کی موومنٹ اور ان کی وہاں پہ موجودگی، جس جگہ پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں تھا وہاں پہ، کوئی میرے خیال اس کو ڈٹرمن کرنا مشکل نہیں ہے۔ اچھا ناظرین یہاں پہ 29 کی وہ ڈیٹ کا بتا رہے ہیں، تو 29 کو یہ خبر صاحب اس نے اور بھی کہا ہے۔ جی جی اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے شوٹرز کا بندوبست کر لیا ہے۔ ہاں جی میں اس طرف آ رہا ہوں۔ جی میں اس طرف آ رہا ہوں۔ اچھا چوہدری صاحب وہ آپ 29 جو ڈیٹ کا بھی بتا رہا ہے، تو 29 کی ڈیٹ کو یہ صاحب کہاں پر موجود تھے، اس کا پتہ لگانا میرے خیال میں لندن جیسی پولیس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین وہ گجرات کے ایریے میں عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے وہ اس حوالے سے تو نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا تھا آپ گجرات کے ایریے کے اندر جو ہے یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو۔ تو یہ صاحب یہ کہاں گئے اس وقت، کن سے ان کی بات ہوئی، یہ ساری چیزیں وہ بتا رہے ہیں۔ پھر وہ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے بھی کچھ انکشافات کر رہے ہیں۔ ناظرین یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں محترم تسنیم حیدر صاحب، لندن کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے، لندن کے اندر حسن اور حسین موجود ہیں، وہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اگلا جو ہے وہ انکشاف کرتے ہیں، جو بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو شوٹر کا کہا گیا کہ ڈھونڈے، اس کے اوپر ان کا کیا کہنا تھا۔ لندن سے ہم نے دعوت دی ہے، متاب عزیز صاحب ہیں، یہ وکیل ہیں تسنیم حیدر صاحب کے، اور ساتھ میں ہمارے نمائندے فرید قریشی صاحب زبردست کام کر رہے ہیں لندن میں۔ پہلے ہم ذرا متاب عزیز صاحب سے پوچھیں گے کہ ایک تو سر ویلکم ٹو دا شو۔ سر پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ اتنا بڑا دعویٰ لندن جیسے شہر کے اندر بیٹھ کے کرنا کہ ایک شخص نے پلان کیا، یہ ساری خالی صرف پلان کی بات نہیں کر رہے، اس پلان کو ایگزیکیوٹ بھی کر دیا گیا ہے، اور ارشد شریف کی شہادت وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو سر یہ وہاں پہ آپ کے قانون کیا کہتے ہیں، 4 گولیاں کھا کے بیٹھے ہوئے، اور خان صاحب کے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے، اس سارے جو دعوے کو لے کے آپ کا قانون کیا کہتا ہے؟ اگر ان کو غلط ثابت کرنا ہے شریف خاندان نے عدالتوں میں جا کے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم، شکریہ مجھے اس شو پہ بلانے کے لیے۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ یہاں پہ جو ہمارے وکیل جس طریقے سے ہم وکیل کام کرتے ہیں، وہ ہم کام کرتے ہیں سولیسیٹرز ریگولیشن اتھارٹی کے رولز کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی کہ ہم پوری طرح آپ کو کئی باتیں ہم آپ سے ان پبلک ڈسکس نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں کلائنٹ پریویلیج۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو ہے اس وقت یہ پولیس انویسٹیگیشن جاری ہے، تو ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ جب پولیس انویسٹیگیشن جاری ہے تو ہم اس طرح کی جو ہے نا یعنی کہ فل ڈسکلوجر اس وقت ہم نہیں دے سکتے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ بس کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو بھی سوالات ہیں میں کوشش کروں گا۔ اچھا مہتاب صاحب، یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں، میں دوبارہ سے اس کو ذرا ریکنفرم کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی انفارمیشن کے مطابق
لندن کے اندر آلریڈی ان کے دعووں کو لے کے، تسنیم حیدر صاحب کے دعووں کو لے کے ایک جو لندن پولیس ہے، میٹروپولیٹن پولیس ہے، وہ ایک انویسٹیگیشن شروع کر چکی ہوئی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی جی، یعنی کہ ہمارے کلائنٹ نے اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. یعنی کہ اس سے پہلے طارق محمود صاحب نے پہلے ایشو کیا تھا. جب طارق محمود صاحب نے ایشو کیا تھا تو اس کے بعد جو ہے سعید شاہ صاحب نے بھی آگے آ کر یہ باتیں بتائیں، اور اب جو ہے بے شک ہائی لیول پہ اس کو جو ہے نا اس کی کنسیڈریشن ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بھی ساری جو باتیں تسنیم صاحب نے بتائی ہیں وہ سب کچھ جو ہے اس وقت ہم ظاہر نہیں کر سکتے. اچھا مہتاب صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کل پریس کانفرنس ہوئی، ظاہر ہے پریس کانفرنس سے پہلے آپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، آپ کے ساتھ بھی انہوں نے شواہد شیئر کیے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سارے شواہد ہمارے ساتھ رکھیں، سامنے رکھیں یا عوام کے سامنے رکھیں، کیونکہ آپ